أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن هدى الله هو الهدى وقال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم اپنا نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے، وسعت یعنی ٹائپ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں، میں کچھ پرانے ٹاپک کے حوالے سے بات کر لوں. یہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہمارا پچھلا ہوم ورک تھا، میں نے آپ لوگ کو جو ہوم ورک دیا تھا واحد مؤنث یعنی مؤنث مذکر معلوم کیجیے، اس کے میں نے یہاں پر تمام اس کی سمجھ لیں آنسر شیٹ دے دی اس ہوم ورک کی. اس ہوم ورک کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ خود سے پوچھنا چاہے تو وہ خود پوچھ لے، ورنہ میں کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو تھوڑی مسٹیک سب سے ہو رہی تھی. پہلی بات یہ کہ جیسے میں ایک اسم شاید میں نے دیا تھا المؤمنون، ایک اسم جیسے میں نے دیا تھا المؤمنون تھا یا مومنینا تھا، اس سے ڈزنٹ میٹر. تو اس کو بھی کچھ لوگوں نے جمع مکسر سمجھ لیا تھا، جبکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اونا اینا ساؤنڈ جو ہے وہ جمع مکسر کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اونا اینا ساؤنڈ جو ہے ساؤنڈ ایک تو یہ تو جمع سالم ہے، اس کو ہم نے صرف جمع مذکر کہا تھا. اس کے سامنے ہم نے مکسر کا لفظ اس کے ساتھ یوز نہیں کیا تھا، یہ جمع مذکر تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کیا چیز کا خیال رکھنا تھا ہم کو، وہ یہ کہ یہ صرف اور صرف عاقل کے لیے ہوتی ہے، پیپل کے لیے. یہ صرف پیپل کے لیے ہوتی ہے، یہ والی جو ہوتی ہے اس کو ہم غیر عاقل کے لیے بالکل نہیں، یعنی نان ہیومن کے لیے یوز نہیں کرتے. ایک تو یہ بات. اور اگر کوئی بات آپ لوگ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں، ادروائز ہم اپنا نیا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں گے. ہمارا نیا ٹاپک ہے وسعت یا ٹائپ، یا سم ہاؤ ان کو کائنڈ بھی کہا جاتا ہے. اوکے. تو وسعت جو ہے ہر زبان میں دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، چاہے ہم انگلش کی بات کریں یا اردو کی بات کریں، یعنی ہم ٹائپ کہیں یا وسعت کہیں، یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں معرفہ اور ایک کو کہتے ہیں نکرہ، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کامن اور پراپر. ٹھیک ہے. تو کامن جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور معرفہ جو ہوتا ہے وہ پراپر ہوتا ہے. یعنی نکرہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ ہے کامن، اور معرفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراپر. جس طرح ہم نے مؤنث و مذکر میں سیکھا تھا کہ ہم نے سارے مؤنث سیکھ لیے تھے، اور مؤنث سے ٹیسٹ سے ہم نے سارے جو بھی اسم تھا اس کو ہم نے پورے مؤنث کے ٹیسٹ میں سے گزارا تھا. اگر اسم کو ہم مؤنث ڈکلیئر کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے تو ہم اس اسم کو مؤنث کہتے تھے، ادروائز اس اسم کو ہم مذکر کہتے تھے. بالکل اسی طرح پراپر اور کامن میں بھی ہم کریں گے کہ ہم نے کہا کہ اسم جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، یعنی کہ یہ جو وسعت ہوتی ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، یا تو یہ کامن ہوتی ہے یا یہ پراپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا تو یہ پراپر ہوتی ہے یا کامن ہوتی ہے. اب ہمیں صرف پراپر پڑھنا ہے، ہم صرف پراپر پڑھیں گے. ہم کسی اسم کو پراپر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے
تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم پراپر ہے. لیکن اگر یہ جو 7 کیٹیگریز ہیں پراپر کی یعنی معرفہ کی، اگر ہم اس میں سے کہیں بھی وہ اسم فال نہیں کر رہا تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ اسم نکرہ ہے. تو ہم نے کیا، ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ جو پراپر یا معرفہ ہے اس کے 7 کائنڈ ہے، 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 کائنڈ ہیں کس کی، پراپر اسم کی یا معرفہ اسم کی. یہ 7 کائنڈز ہیں. ہم کوئی بھی اسم ہوگا ہم چیک کریں گے کہ وہ اس میں علم تو نہیں ہے، اس میں ضمیر تو نہیں ہے، اس میں اشارہ تو نہیں ہے، اس میں معرف باللام تو نہیں ہے، منادہ تو نہیں ہے، اس میں موصولہ تو نہیں ہے، یا مضاف الی المعرفہ تو نہیں ہے. ون بائی ون ہم سب میں ان کو چیک کریں گے اس اسم کو. اگر وہ اسم ان میں سے 7 میں سے کہیں بھی فال نہیں کر رہا ہوگا وہ اسم، تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ اسم معرفہ نہیں ہے بلکہ وہ اسم نکرہ ہے. تو بیسکلی ہم نکرہ کو ابھی بالکل نہیں پڑھ لے. نکرہ کو صرف ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ وسعت 2 طریقے کی ہوتی ہے، یا تو معرفہ ہوتی ہے نکرہ. بس ہم نے نکرہ کے متعلق اتنا پڑھا ہے، دیٹس اٹ. اور باقی جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے معرفہ کے متعلق یعنی پراپر ناؤن کے متعلق. اگر اسم پراپر ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ کامن ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے 7 قسمیں لکھی ہیں معرفہ کی، ان کو ہم اچھے سے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ 7 اسم جو معرفہ کی ہیں یہ کیا ہیں. پہلی اسم میں نے لکھا ہے اسم علم. پہلی کیا ہے، اسم علم. اسم علم کہتے ہیں پراپر نیمز کو، جیسے میرا نام، آپ کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ کسی شخص، جگہ، چیز. تو ان سب کے جو اپنے اوریجنل نیم ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. جیسے اب سٹی ہے، سٹی جو ہے یہ نکرہ ہے، نکرہ نام ہے. لیکن کراچی یہ ایک معرفہ نام ہے، مکہ ایک معرفہ نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معرفہ نام ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہتی ہوں احمد، میں کہتی ہوں احمد، تو احمد ایک معرفہ نام ہے. احمد ایک لڑکے کا نام ہے، وہ معرفہ ہے. تو یہ تو ہوا ہمارا پراپر ناؤن. لیکن اگر میں کہتی ہوں لڑکا، تو لڑکا جو ہے یہ پراپر ناؤن نہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، کامن ناؤن. ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں شہر، تو شہر تو کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا کامن ناؤن یعنی نکرہ. لیکن اگر میں کہتی ہوں مکہ، تو مکہ آف کورس یہ پراپر ناؤن ہے. تو اس میں علم یا پراپر نیم یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے. اس میں علم کوئی بھی نام پراپر نام جو ہوتا ہے، اصل نام. علم کا مطلب، علم جو ہوتا ہے نا، علم ہم سب کو پتا ہے علم کس کو کہتے ہیں. اردو بولنے والے سب سمجھتے ہیں کہ علم کہتے ہیں جھنڈے کو. علم کہتے ہیں جھنڈے کو. ٹھیک ہے. علم کس کو کہتے ہیں، جھنڈے کو کہتے ہیں. اور جھنڈا ایک پہچان ہوتی ہے. ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، ہر ٹیم کا جھنڈا ہوتا ہے، رائٹ. جنگ میں جاتے ہیں تو 2 پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں. اپنے جھنڈے کو دیکھ کر جو آرمی ہوتی ہے پہچانتی ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر ہیں، رائٹ. تو علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، جھنڈا ہوتا ہے پہچان. تو اس میں علم وہ اسم ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو کے پہچاننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ شخص ہو، کوئی چیز ہو، کوئی جگہ ہو، تو وہ اس میں علم کہلاتے ہیں. تو علم، آئی ہوپ کہ علم اتنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی، آپ کو سمجھ میں آ گیا. احمد ایک علم ہے. کوئی بھی نام ہوتے ہیں وہ سب علم ہوتے ہیں، رائٹ. اچھا، پھر ہم آتے ہیں اس میں ضمیر. ضمیر کس کو کہتے ہیں، پروناؤنس کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں وہ، تم، ہم، یہ سب ضمیریں ہوتی ہیں. انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں، شی، ہی، یو، وی، دے، یہ سب ضمائر ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کہتے ہیں ضمیر یا پروناؤن. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ضمیر کہلاتی ہیں، یہ پروناؤن کہلاتی ہے. انگلش میں یہ کیا کہلاتی ہے، انگلش میں یہ کہلاتی ہیں ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے. یہ سب جو ہوتی ہیں یہ معرفہ ہوتی ہے. جہاں بھی ہمیں ہوا لکھا ہوا نظر آتا ہے، ہم لکھا ہوا، یہ سب لکھے نظر آتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں. پراپر ناؤن ہمیشہ کوئی بھی نام ہوتا ہے اس کی جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں. ہم نے پہلے جیسے کہا کہ کراچی ایک اچھا شہر ہے، پھر ہم کہیں گے وہ ایک بڑا شہر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا مطلب ہوا، وہ ہم کس کے لیے لے کر آ رہے ہیں، کراچی کے لیے لے آ رہے ہیں. تو نام کی جگہ پر جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی اس میں علم کی جگہ پر، ٹھیک ہے، کسی پراپر ناؤن کی جگہ، پراپر نیم کی جگہ پہ، سم ٹائم امپراپر بھی یعنی کامن بھی، لیکن کسی نام کی جگہ پر جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا وہ ضمیر کہلاتی ہیں. ضمیر کا ایک پورا چارٹ ہے.
عربی ضمیر ظاہر سی بات ہے عربی زبان کی ضمیریں سے تو آپ لوگ اتنا فیملیئر نہیں ہیں، تو یہ ضمیروں کا پورا چارٹ ابھی میں آپ لوگ کو آگے ضمیروں کا پورا چارٹ میں دے دوں گی آپ لوگ کو، وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ تو کیا یاد رکھنی ہے کہ ساری ضمیریں پراپر ہوتی ہیں، یہ اسی سٹیج پہ یہ چیزیں پکی کر لیں، کیونکہ یہ آل دا وے آخر تک جب تک زندہ ہیں، جب تک قرآن پڑھ لیں، ظاہر سی بات ہے قرآن تو ہم جب تک زندہ ہیں جب تک پڑھ لیں، جب تک ہمیں یہ باتیں استعمال میں آتی رہیں گی کہ اچھا یہ پراپر ناؤن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، کیونکہ یہ پروناؤن ہے، یہ پراپر ہے۔ تو اس کا ایک پورا چارٹ ہے، وہ آپ لوگ کو یاد کرنا پڑے گا، تو تمام ضمائر پراپر ہوتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آئی ہوپ۔ اب ہم آتے ہیں اس میں اشارہ۔ اشارہ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو اشارہ کرتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ وہ اردو میں ہم کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ یہ وہ، یہ ہے نا اردو میں اشارے، ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں کیا اشارے ہیں؟ دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ اشارے ہیں نا۔ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرتے ہیں ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں، دور کی چیز کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بہت ساری چیزیں رکھے، فرض کرے بہت ساری بکس رکھی ہیں، ہم کسی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بک دے دو، تو ایون دو بہت ساری بکس رکھی ہوئی ہیں گی، لیکن جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ خاص ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی سے کہیں گے کہ وہ بک دے دو، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک پرٹیکولر بک جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے کر آئے گا۔ سارے اشارے جو ہیں وہ سارے کے سارے اشارے جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 پہ ہمیں اشارے سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ اشاروں کی پوری ایک لسٹ ہے، وہ بھی میں آپ لوگ کو دے دوں گی، تو وہ سارے اشارے آپ لوگوں کو پکے کرنے ہوں گے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کی یاد کرنے کی، یہ 2 آئٹم جو ہے آپ کو یاد کرنے، ایک ابھی اور آئے گا وہ بھی آپ لوگ کو یاد کرنے کا۔ تو اس میں ضمیر ساری کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس میں اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی چارٹ مل جائے گا، وہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یاد کر لیے گا، جتنی جلدی ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں معرف باللام۔ یہ کیا ہے معرف باللام؟ معرف باللام کو میں نے لکھا ہے ورڈز ود ال، تو ال کے ساتھ جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ معرف باللام کہلاتے ہیں، یعنی معرف کہتے ہیں عرفیت سے، تعارف سے۔ تو کسی اسم کو تعارف کیا جائے ال کے ساتھ، یعنی کسی اسم کو پہچانا جائے ال کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ اس کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایکسپلین، بلکہ میں نے نیچے دیے ہوئے نا اس کی ایگزامپلس، اس کو میں ابھی ہاتھ کے ہاتھ جو نا آپ لوگ کو سمجھا دیتی ہوں، یہ ٹاپک میں نے الگ سے کیا ہوا ہے۔ تو اچھا اس کو جو ہے نا، ٹھیک ہے، ال کے ذریعے معرفہ بنانا یا میکنگ پراپر ود ال، یعنی کوئی اسم ہے جو کہ نکرہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ جو اسم عموماً آتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں، عموماً وہ نکرہ ہوتے ہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمارے پاس ایک قسم تھا کتابن، ہمارے پاس ایک قسم تھا کتابن، یہ ہے نکرہ، کتابن کوئی بھی کتاب، اینی کتاب۔ تو اب ہم اس کتاب کو جب ہم معرفہ بنانا چاہیں گے تو ہم اس کے اوپر ال لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ کیا یاد رکھنے کی بات ہے کہ جیسے ہی کسی اسم پر ال لگتا ہے، یہ جو تنوین ہوتی ہے، جو 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں، یہ فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ سورڈ اینیمی ہے، ان کو ایک دوسرے کو سورڈ اینیمی کہا جاتا ہے، یعنی ال اینڈ تنوین، چاہے وہ 2 زبر ہو، چاہے وہ 2 زیر ہو، چاہے وہ 2 پیش ہو، یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ سورڈ اینیمی، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہے، ایک جیسے ہی آتا ہے دوسرا بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ کتابن تھا، اس کے اوپر جیسے ہی ال آیا تو 2 پیش تھے وہ بھاگ گئے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں رہتے۔ تو جیسے ہی کتابن ہے، یہ نکرہ ہے، اس کے اوپر ال لگا تو کیا چینج آئی؟ الف لام لگنے سے یہ جو اس کے اوپر تنوین تھی یہ غائب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قلم تھا، ال لگا تو قلم ہو گیا، یعنی کیا ہوا؟ یہ تنوین تو غائب ہوئی اور اس کے شروع میں الف لام لگ گیا، تو یہ اب یہ معرفہ ہو گیا۔ تو ال کے ساتھ جو بھی ہمیں اسم نظر آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کا ال ہٹا دیں تو وہ نکرہ بن جاتا ہے۔ ال آتا، یاد رکھیے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد ہے، معرفہ نام ہے نا، تو ہم اس کو ال احمد نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو آلریڈی معرفہ ہے۔ ال تو لگایا جاتا ہے معرفہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ال ہم کیوں لگاتے ہیں؟ معرفہ بنانے کے لیے۔ تو جو اسم آلریڈی معرفہ ہے اس کو ہم معرفہ نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کراچی، ایک اس، ٹھیک ہے، ہم کراچی کی اگزامپل دے دیتی ہوں میں، کراچی لکھا ہوا ہے، یہ آلریڈی اس میں علم ہے، یہ آلریڈی اس میں علم ہے، تو اس میں علم جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی معرفہ ہے نا، وہ تو سارے کے ساتھ ہوتے ہی پراپر ہیں، تو ہم اس کو ال کراچی نہیں کہہ سکتے۔ ال کراچی
کلاسیکل گرامر جو ہم پڑھ لیں، قرآن کی گرامر، اس کو کہتے ہیں کلاسیکل گرامر، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جو ماڈرن گرامر، جو ماڈرن انگلش ہے، عربک ہے نا، اس میں تو آپ لوگ کو اکثر ناموں کے ساتھ، پراپر ناؤن کے ساتھ بھی آپ کو، پاکستان ہے نا، پاکستان، یہ ظاہر سی بات ہے اس میں علم ہے تو یہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الباکستانو نہیں ہو سکتا، الباکستان. کلاسیکل گرامر میں جو قرآن کی گرامر ہم پڑھ لیں نا، جو ہم قرآن کی گرامر سیکھ رہے ہیں، اس کے حساب سے یہ الباکستانو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو آج کل کی ماڈرن عربی ہے، ہم ماڈرن عربی نہیں پڑھ لیں، ہم کلاسیکل اینشینٹ عربی پڑھ لیں گے، تو اس کے رول کے تحت پراپر ناؤن جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ال نہیں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ال لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کسی کامن ناؤن کو ہم پراپر بنا سکیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایک قسم تھا انسان. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک قسم تھا انسان، تو ظاہر سی بات ہے یہ انسانون ہمیں آپ لوگ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ انسانون لکھا ہوا ہے. تو انسانون لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دو تنوین پڑے، دو پیش پڑے ہوئے اس پہ، تو یہ اسم جو ہے یہ نکرہ ہے، یہ اسم نکرہ ہے، تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے ال لگا دیے گا. تو یہ تینوں واحد ہیں گے. واحد میں کیسے، واحد اسم کیسے نکرہ سے معرفہ بنتا ہے؟ واحد اسم پہ ہمیں عموماً دو پیش نظر آتے ہیں، یا تو واحد اسم پہ ہمیں دو پیش اور دو زبر اور دو زیر نظر آتے ہیں. سنگولر اسم جو ہوتا ہے واحد، اس پہ ہمیں نظر آتے ہیں، یا پھر بروکن پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان دو پہ ہمیں یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں یہ کسی پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ جمع مؤنث ہو. تو ہمیں یہ کب نظر آتے ہیں؟ یا تو اس ہمارا سنگولر ہو، یا یہ ہمیں کب نظر آتے ہیں؟ جب ہمارا اسم بروکن ہو. تو ان کی جب ان کو یہ واحد، یہ جو نکرہ ہوتے ہیں اور ان کو ہم معرفہ بناتے ہیں، تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ دو پیش ایک پیش میں بدل جاتی ہے. دو پیش ایک پیش میں بدل گئی، دو پیش ایک پیش. اور اگر دو زبر ہوں، دو زبر ہوں تو وہ بھی ایک زبر میں بدل جائیں گے. دو زیر ہوں تو وہ بھی ایک زیر میں بدل جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اگر ہمارے پاس ہوتا انسانہ، فرض کر لیا ہمارے پاس ہوتا ہے انسانہ، رائٹ، بیسیکلی انسانن کر دیتی ہوں نا میں، انسانن. ایک سیکنڈ، اس کو میں صحیح کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ سکے. بیت لے لیتی ہوں، بیت آپ لوگ کو زیادہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، میرے پاس ہے جیسے بیتن، بلکہ ہوتا بیتن، کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں نسبی حالت میں جب دو زبر ہو. بیتن ہے ہمارے پاس، دو زبر ہیں، اس کا مقصد ہے کہ یہ نکرہ ہے. ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ البیتا. اور یاد رکھیے گا کہ اب اس میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ الف کا اضافہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس دو زبر ہوتے ہیں. دو زبر کے علاوہ ہم الف کا اضافہ کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اس میں بھی ہم نے ایکسیپشن پڑھی تھی. تو البیتا، تو کیا ہوا کہ دو زبر جو اس کی ایک زبر میں تبدیل ہو گئی. اسی طرح اگر ہمارے پاس فرض کر لیں ہوتا بیتن، اگر ہمارے پاس ہوتا بیتن تو ہم اس کو کیا کر دیتے؟ البیتی، اس کو ہم کر دیتے البیتی. ٹھیک ہے، تو یہ تو واحد کی یا جمع مکسر کو اگر ہمارے پاس نکرہ ہو تو ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں. اب مثنیٰ جو ہے، مثنیٰ کا کیسے کیا جاتا ہے؟ مثنیٰ آپ لوگ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہوتی ہے آنی اینی. یہ ساؤنڈ ہوتی ہے نا آنی اینی، یہ رفع کی ساؤنڈ ہے اور یہ نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. نصب اور جر، اینی زبر ڈال دیتی ہوں تاکہ یاد رہے، آنی اینی یہ ہے. تو اب ان کے اوپر، آنی کے اوپر ایک زیر آلریڈی پڑا ہوا ہے آخر میں، اور اینی کے آخر میں آلریڈی ایک زیر پڑا ہوا ہے. تو جب ایک زیر پڑا ہے تو ہم کوئی چینج نہیں لا سکتے. چینج جب ہم لے کر آتے ہیں جب دو زبر ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک زبر میں، یا دو پیش ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک پیش میں بدل دیتے ہیں، رائٹ. تو اب کتابانی ہے تو اس کو ہم کیسے کر دیں گے؟ بس سمپل، اس میں کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش اور ال ایک ساتھ نہیں آ سکتے، رائٹ. تو اس میں تو آلریڈی اس کے اینڈ میں آنی ہے، یعنی نون پہ زیر ہے. اس میں بھی قلمانی زیر ہے، بن تانی، یعنی آنی 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 آ رہا ہے تو آنی میں تو ظاہر آ ہی رہا ہے زیر. اسی طرح اگر ہمارے پاس اینی ہوتا، فور سپوز کتابانی کے بجائے کتابینی ہوتا، جیسے ہمارے پاس ہوتا کتابینی، کتابینی ہوتا، تو کیا ہوتا؟ اس میں بھی آخر میں ہمیں
आईनी साउंड आ रही है, तो इसमें भी इसको भी ये नकिरा, इसको भी हमें मार्फा बनाना हो तो हम इसके साथ सिर्फ अल लगा देते, तो ये नकिरा से मार्फा हो जाता। तो सिंपल जब वहाँ पे मुसन्ना होंगे तो हमें सिर्फ क्या चेंज लानी होगी कि इस जगह पर हम अल का इज़ाफ़ा कर देंगे। इस जगह पे जैसे ही अल का इज़ाफ़ा होगा, हमारा इस्म नकिरा से मार्फा बन जाएगा। तो हम इस वक़्त क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि मुअर्रफ़ बिल लाम यानी अलिफ लाम लगा देने से इस्म नकिरा से मार्फा हो जाता है। इसमें भी अगर आप लोग इस बात को समझ सके तो मैं एक टेक्निकल बात और बता देती हूँ कि बेसिकली अलिफ लाम कहा जाता है कि अलिफ लाम का इज़ाफ़ा किया जाता है। लेकिन बेसिकली ये जो नकिरा से मार्फा होता है ना, ये लाम साकिन से होता है, लाम साकिन। लगाया लाम साकिन जाता है। लेकिन अब अगर मैं ये लिखूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं लिखती हूँ हमारे पास से बैत। थोड़ी-सी एडवांस चीज़ है, लेकिन अगर अभी समझ में आ जाती है, मेरे ख़्याल में इतना भी ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हमारे पास इसमें बैतुन, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? वाहिद की। बैतुन हमारे पास इसम है। इसको हमें ज़ाहिर-सी बात है, हमें नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर 2 पेश पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये नकिरा है। इसको हमें मार्फ़ा बनाना है, तो बेसिकली मार्फ़ा बनाने के लिए लाम साकिन बनाया जाता है, लगाया। इज़ाफ़ा जो होता है लाम साकिन का होता है नकिरा से, ठीक है? लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको पढ़ें कैसे? ल बैत, ल बैतु, ल ज़ाहिर लाम साकिन नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसको पढ़ने के लिए इसके साथ एक अलिफ और ज़बर का इज़ाफ़ा किया जाता है, जिसको हम हमज़ा कहते हैं। इसको सिर्फ़ पढ़ने के लिए बेसिकली मुअर्रफ़ हम कहते हैं मुअर्रफ़ बिल लाम। क्या कहते हैं हम? अब मैं आपको ये बात बता ही रही हूँ तो बिल्कुल सही से आप लोग समझ लें कि ये कि हम क्या कहते हैं और किस तरह से इसको हम देखें, हम कहते हैं मुअर्रफ़ बिल लाम, यानी लाम के ज़रिए इसको हम कहते हैं मुअर्रफ़ बिल लाम, राइट? यानी क्या मतलब हुआ कि लाम के ज़रिए किसी इस्म को नकिरा से मार्फ़ा बनाना यानी मारूफ़ बनाना, प्रॉपर बनाना, मुअर्रफ़ बिल लाम, लाम के ज़रिए किसी को किसी नकिरा इस्म को मार्फ़ा बनाना, ये होता है कि नकिरा को मार्फ़ा हम कैसे बना रहे हैं? लाम के ज़रिए, ठीक है? लेकिन फिर वही बात कि हम लाम को पढ़ेंगे कैसे? अब हमारे पास होता आएगा हमारे पास है सॉरी हमारे पास है ल बैतू, राइट? हमारे पास है ल बैतू। अब हम ल को पढ़ें कैसे? ज़ाहिर-सी नहीं पढ़ा जा सकता। हमने लाम के ज़रिए मुअर्रफ़ तो बना लिया इसको, इस पे 2 पेश थे, 1 पेश आगे, लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पर एक हमज़ा का इज़ाफ़ा किया जाता है, इसीलिए ये अल बन जाता है। और याद रखिए कि ये अल जो है जब हम पीछे से कोई चीज़ इसके साथ जोड़ते हैं, तो ये अलिफ ये गिर जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा होता है, ये सिर्फ़ पढ़ने के लिए लगाया जाता है, ठीक है? जब ये पढ़ने के लिए लगाया जाता है, तो फिर क्या होता है कि जब हम पीछे से कोई इस्म लेकर आते हैं और इसके साथ जोड़ते हैं, तो क्या होगा कि ये इस्म गिर जाएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल्स मैं आप लोग को दे दूँगी, लेकिन अभी नहीं दे रही ताकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जमा ना हो जाएँ। ये तो हमने पढ़ लिया कि मुसन्ना का यानी पेयर इस अस्मा जो होते हैं उनको हम कैसे मार्फा से ये हमारे पास नकिरा है और ये मार्फा, तो कैसे नकिरा से मार्फा बनाया जाता। अब हम आते हैं जमा की तरफ कि जमा इस्म जो होता है वो नकिरा से मार्फा कैसे बनता है, ठीक है? इस पे आ जाते हैं हम। हमारे पास है मुस्लिमूना, मुस्लिमूना रफ़ई हालत है लेकिन हमें पता है कि ये नकिरा है, ठीक है? मुस्लिमूना नकिरा है ये। इसको जब हमने मार्फा बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल अल का इज़ाफ़ा कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें एक ज़बर नज़र आ रही है ऑलरेडी। ऊना साउंड होती है ना, जमा जो होती है हमारी जमा मुज़क्कर जो होती है, जमा मुज़क्कर जो प्यूपल की होती है, ऊना, ईना, ईना, ठीक है? तो क्या होती है? ऊना, नून पे ज़बर आती है, ईना, इस पे भी ज़बर है। तो ये ऑलरेडी ऊना इनस कॉम्बिनेशन तो ये ऊना इना का, लेकिन आखिर में हमें इस पे ज़बर दिख रही है, एक ज़बर। तो एक ज़बर तो चलती है अलिफ लाम के साथ। एक ज़बर का अलिफ लाम से कोई झगड़ा नहीं है। तो सिंपल क्या हुआ? अल का इज़ाफ़ा कर दिया, ये नकिरा से मार्फ़ा बन गया। इससे काफ़िरूना अल का इज़ाफ़ा बन गया, अल काफ़िरूना। आबिदातुन, अब आते हैं आबिदातुन को अगर आप गौर से देखें, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये आबिदातुन जो है ये जमा मुअन्नस है, राइट? जमा मुअन्नस, और आप लोग को अच्छे से याद होगा कि जमा मुअन्नस जो होती है वो आतुन, आतिन और आतिन होती है। 2 मर्तबा आतिन यानी ये जो होती है नसब जर होती है आतिन, आतिन,
اور آتن جو ہے یہ رفع ہوتی ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کمبینیشن ہے, اٹس ناٹ اے ساؤنڈ. جیسے بیتن تھا, بیتن کیا ہے, یہ ساؤنڈ ہے نا, ہم کہتے ہیں بیتن, 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 لیکن یہ جو ہے یہ ساؤنڈ نہیں, یہ کمبینیشن ہے, تو اس لیے یہ دو پیش دو زیر پہ ہوتا ہے. اس میں ہم دو زبر نہیں لاتے. جمع مؤنث جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں جمع مؤنث, تو ہم اس میں دو زبر نہیں لاتے. تو یہ کیا ہوتی ہے, آتن, آتن, آتن. اب کیونکہ اس میں دو پیش آ رہے ہیں, اس میں کیونکہ دو پیش آ رہے ہیں, یعنی آتن, ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تا دو پیش تن ہے, یہ ہے آتن. کبھی بھی جمع مؤنث جو ہوگی اس کو آپ لوگ نے یہ نہیں بولنا کہ یہ تا دو پیش تن پہ اینڈ ہوتی ہے, یہ آتن پہ اینڈ ہوتی ہے, لیکن آتن میں بھی آخر میں دو پیش آ رہے ہیں. تو اس لیے اب جب ہم اس کو رفع سے, سوری, اس کو جب ہم نکرہ سے معرفہ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا, عابداتن سے العابداتو. ٹھیک ہے, عابداتن سے العابداتو. سمپل جیسے ہم نے واحد کی تھی نا, ایسے ہی جمع کی بھی ہو رہی ہے, جمع مؤنث کی. اچھا, اب ہمارے پاس آ گیا جمع مکسر. جمع مکسر کا آپ لوگ کو پتا ہے کہ جمع مکسر یا تو دو پیش پہ ختم ہوتی ہے, یا دو زبر پہ ختم ہوتی ہے, یا دو زیر پہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جمع مکسر ہمیں ایک زبر, ایک پیش اور ایک زیر پہ بھی نظر آتی ہے. جو ہمیں آپ لوگ کو یاد اب ہو سکتا ہے تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا, کافی پرانی بات ہو گئی. ہم نے منصرف و غیر منصرف پڑھی تھی نا, تو غیر منصرف جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں نا, غیر منصرف ایسے ہوتے ہیں, بلکہ غیر منصرف میں یہ نہیں ہوتا, زبر نہیں ہوتا غیر منصرف میں. آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا غیر منصرف, جیسے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم, ابراہیم اور ابراہیمہ, تو یہ جو تھا ہمارا نصب جر تھا اور یہ تھا رفع. میں بار بار پچھلی چیزیں ریپیٹ کر دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو یاد آتی جائے. تو اب ہمارے پاس اگر دو پیش, فرض کر لیے دو پیش دو زبر دو زیر والا جمع مکسر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اس کی نکرہ ہوگا, دائرے دو پیش دو زبر دو زیر نظر آ رہا ہے تو وہ نکرہ ہوگا. تو اس کا بھی ہم سمپل, جیسے ہم نے واحد کا سیکھا تھا, بالکل ویسے ہی سیکھیں گے کہ یہاں پر ہم ال لگا دیں گے اس جگہ پر. جیسے ہی یہاں پر ہم ال لگائیں گے, یہ والا جو دو پیش ہیں یہ غائب ہو جائیں گے اور یہ ایک پیش بن جائے گا. تو کتبن سے الکتب, بیوتن سے البیوت. کتب تو آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں, بیوت جو ہے وہ بیت جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا, ہاؤس یا گھر, گھر کی جمع ہے. ٹھیک ہے, غیر عاقل کی جمع ہے اور گھر کی جمع ہے. تو ظاہر سی بات ہے غیر عاقل کی جمع ہوگی بیوت, تو ہم اس کو کیا 1F ٹریٹ کریں گے. پچھلی چیزیں ایسی میں آپ لوگ کے ریمائنڈ کرانے کے لیے ایسی میں نے ذکر کر دیا. اچھا بھائی, اب ہم واپس اپنے اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. ایکسکیوز می, ابھی آپ نے جو غیر منصرف کا بولا وہ اس میں زیر نہیں لیتا ہے نا, زبر لیتا ہے نا وہ. بالکل جی, میں زیر بول گئی تھی, اگر بول گئی تھی تو ہو سکتا ہے رما میں بول گئی ہوں. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دو. ابراہیم, ابراہیم, آ جاؤ نا, ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. ٹھیک ہے, رائٹ. تو یہ جو تو ہمارے نصب جر ہے غیر منصرف کے, ٹھیک ہے, اور یہ رفع ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ غیر منصرف جو ہوتے ہیں وہ جری, عام طور پہ جری حالت میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, کوئی اس میں بنت, ٹھیک ہے, تو جب اس کی جری حالت ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گا, بنتن, رائٹ. لیکن غیر منصرف جری حالت میں, عام حالات میں, کیونکہ ہر چیز کے ایکسیپشنز ہوتے ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں عام حالات میں, نارمل حالات میں, آئیڈیل حالات میں میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسرہ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے, غیر منصرف. تو یہ غیر منصرف کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ غیر منصرف یا تو ایک پیش لیتا یا پھر ایک زبر لیتا ہے, وہ زیر عام حالات میں نہیں لیتا. ٹھیک ہے, تو اب ہماری یہ والا ٹاپک تو
क्लियर हो गया? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये इतना कोई मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा, अब हाँ, एक और चीज इसी के हवाले से, नकरा और मारफा के तर्जुमे में इनकी मीनिंग में क्या फर्क होता है। अगर कोई चीज इसम लिखा हुआ किताबुन, ठीक है, एक इसम लिखा हुआ है किताबुन, राइट, और एक इसम लिखा हुआ है, एक इसम लिखा है किताबुन और एक इसम लिखा हुआ है किताब, अल किताबू, तो इनके मीनिंग में क्या फर्क होगा, राइट। तो ये चीज भी हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके मीनिंग में क्या फर्क होता है। कि जब हम कहते हैं किताबुन दो पेश के साथ, ठीक है, जब हम कहते हैं दो पेश के साथ किताबुन, तो उसकी मीनिंग उर्दू में उसके साथ या तो एक या कोई का इजाफा किया जाता है, एक या कोई, ठीक है। हमने कहा अल वलादू, हम नहीं, बल्कि हमने कहा वलादुन, हमने कहा वलादुन, तो इसको हम कहेंगे एक लड़का या कोई लड़का, राइट, हम कहेंगे एक लड़का या कोई लड़का। लेकिन अगर मैं कहती हूं अल वलादू, अल वलादू, तो हम इसमें एक और कोई का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ कहेंगे लड़का, और ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास है कलमुन, तो इसका मतलब होगा एक कलम या कोई कलम, कोई सा भी कलम, मैंने कहा किसी कलम ला दो, जरा एक कलम ला दो, तो इसका मतलब है मैं कह रही कोई सा भी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ अल कलमू, तो मैं जिससे मैं कह रही हूँ अल कलमू, उसको पता है कि मैं किसी खास कलम की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए सिर्फ कलम का लफ्ज इस्तेमाल होगा, उसके साथ आगे पीछे हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो किताब अगर हम उर्दू में कह रहे हैं तो इसका मकसद है ये मारफा है, कलम कह रहे हैं तो वो मारफा है, लेकिन एक किताब या कोई किताब, एक कलम या कोई कलम, ये नकिरा हो गया। अच्छा, इंग्लिश में इनके मीनिंग में क्या फर्क होता है। इंग्लिश में मीनिंग में ये फर्क होता है कि जब हम कहते हैं किताबुन, तो ये हो जाता है आ बुक, ठीक है, ये क्या हो जाता है आ बुक, किताबुन का मतलब है आ बुक। लेकिन अगर मैं कहती हूँ अल किताब, हमें पता है अल किताब प्रॉपर है, तो इसका इंग्लिश में मायने होंगे द बुक, उसके साथ दा का इजाफा कर दीजिएगा। उर्दू में कोई किसी चीज का इजाफा नहीं किया जाता आगे पीछे, इंग्लिश में दा का इजाफा कर दिया जाता है किसी चीज को प्रॉपर बनाने के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास अल कलम, तो इंग्लिश में हो जाएगा दी पेन। अगर मेरे पास है कलम, तो उर्दू में हो जाए, इंग्लिश में हो जाएगा आ पेन। तो जब हमें आ पेन करके लिखा हुआ नजर आ रहा है तो ये नकिरा है, और इसका मतलब है आप पेन करके लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये नकरा है, और ये कलामुन है। इसी तरह अगर दा बुक लिखा हुआ नजर आ रहा है तो ये मारफा है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, और इसका मतलब है आ बुक, अल किताबू, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसम देती हूँ एक, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक दो लफ्जों से बस सिर्फ आप लोग से पूछ लेती हूँ कि आप लोग को ये बात कितनी समझ में आ गई है, या आई होप समझ आई गई होगी इंशाल्लाह। जैसा मेरे पास लिखा हुआ है कुर्सीयुन, मेरे पास लिखा हुआ है कुर्सीयुन, दो पेज पढ़े में, तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो है अरबी में नकरा इसम है, राइट, ये नकरा है, ये नकरा इसम है, यानी कि ये कॉमन है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इसके उर्दू में मतलब क्या होंगे, इसके उर्दू में, तो इसके उर्दू में मतलब होंगे एक कुर्सी या कोई कुर्सी। उर्दू में इसका मतलब होगा एक कुर्सी या कोई कुर्सी। लेकिन अगर मैं कहती हूं अल कुर्सी यू, अल कुर्सी यू, क्या दो पेश एक पेश में बदल दूंगी, तो इसका उर्दू में मतलब होगा कुर्सी, जस्ट कुर्सी, इसके साथ में एक या कोई नहीं लगाऊंगी। इसी तरह कुर्सी यू को, कुर्सी युन को मैं, कोई मुझसे कहे कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, कुर्सी युन को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, तो हम कुर्सी युन को कहेंगे आ चेयर, इंग्लिश में कहेंगे आ चेयर, इसका मतलब होगा आ चेयर। और अगर कोई मुझसे कहे अल कुर्सी यू को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगी इसका मतलब होगा द चेयर। तो ये फर्क है इनकी ट्रांसलेशन में, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, क्योंकि हमको इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई इस्म मुअर्रफ बिल लाम होगा, अल के साथ होगा कोई भी इस्म,
تو وہ معرفہ ہوتا ہے, اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن دا کر کے ہوتی ہے, اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن میں آگے پیچھے جو لفظ ال کے بعد ہوتا ہے بس وہی استعمال کیا جاتا ہے اردو میں. اب ہمارے پاس فرض کر لیے ہمارے پاس ہے الطفلو, ہمارے پاس اس میں یہ نہیں الطفلو, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس میں الطفلو. تو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اس کی ٹرانسلیشن اردو میں کیا ہوگی, تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہوگی بچہ, اردو میں ہوگی بچہ, اور انگلش میں ہوگی the child. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میرے پاس اسم ہے طفلن, اگر میرے پاس اسم ہے طفلن, تو انگلش میں یہ ہوگا a child, اور اردو میں یہ ہوگا ایک یا کوئی بچہ جو کہ لڑکا ہے, مذکر ہے, کیونکہ طفلتن لڑکی بچی کے لیے آتا ہے, تو ایک بچہ. تو یہ فرق ہے ان کے میننگ میں. اب ہم واپس اپنے اصل ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اس میں علم ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں علم ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے, یہ معرفہ ہے. اس میں ضمیر ہو تو یہ معرفہ ہے, اس میں اشارہ ہو تو یہ معرفہ ہے. اچھا یاد رکھیے گا کہ ان دونوں کے میں آپ لوگوں کو ابھی ان سے متعارف کراتی ہوں, اس میں ضمیر و اس میں اشارہ کے پورے جو ہمارے پاس چارٹ ہیں. اچھا اب ہم آگے معرف باللام تک. ہم نے معرف باللام تک ہمیں پتہ چل گیا کہ الف لام کے ذریعے یا لام کے ذریعے کسی اسم کو نکرہ سے معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے گا, کیسے اس کے میننگ کیے جاتے ہیں, کس طرح سے اس میں چینجز آتے ہیں, یہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہمارا ٹاپک ہے منادا. منادا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. منادا سے مراد کیا ہے, جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں نا, جب ہم کسی کو پکارتے ہیں, جب ہم کسی کو بلاتے ہیں, بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک جیسا یونیفارم پہنا ہوا ہے گا, بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ, لیکن ہم کسی کو اشارہ کر, ہم کسی کو اے بیٹا, اے بیٹی, اس طرح سے جب ہم کہہ کے اے یا او کر کے کسی کو بلائیں گے, تو جو لفظ ہوگا بیٹا یا بیٹی یا لڑکا یا آدمی, یہ جو لفظ یہ جو اسم ہوں گے یہ کیا کہتے ہیں مذکر سے مؤنث ہو جائیں گے. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ نکرہ ہے, لڑکا نکرہ ہے, رائٹ. اور یعنی کہ ولدو جو ہے نا, ولدن لڑکے کو کہتے ہیں ولدن, یہ نکرہ ہے. لیکن الولدو معرفہ ہے. لیکن اگر ہم کسی کو ولدن کہہ کے پکار رہے ہیں, یعنی یا ولدو, الولدو نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یا ولدو, اے لڑکے, ہم کہہ رہے ہیں یا ولدو, اے لڑکے. تو کیونکہ ہم اس کو پکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں, تو جس طرح سے بھی کسی کو بلایا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, چاہے وہ نکرہ نامی کیوں نہ ہو, ہم نکرہ نام کو کیوں نہ بلا رہے ہوں, تو جس کسی کو آواز دی جاتی ہے, جس کسی کو پکارا جاتا ہے, وہ آٹومیٹک جو ہے وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں اے آدمی, تو آدمی ہمیں پتا ہے رجلن جو ہے, رجلن ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ رجلن جو ہے یہ نکرہ نام ہے. رجلن تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے, لیکن ہم کسی کو اگر پکار رہے ہیں, اے آدمی, اے لڑکے, صحیح ہے. تو جب ہم کسی کو بھی جب ہم پکار رہے ہوتے ہیں, تو جو پکارا جاتا ہے, the one being called, جو کوئی بھی پکارا جا رہا ہوتا ہے, وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اے ہم کیسے آواز دے دیں گے, اے او ارے, اس طرح سے اردو میں آوازیں دیتے, تو اے او ارے جب ہم کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں, تو ان الفاظوں کے بعد جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے, جو کوئی سی کو بھی آواز دی جاتی ہوتی ہے, وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. یہ ہے بالکل آسان سی بات کہ پکارا جانے والا شخص وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کافرون, رائٹ, یہ ہمیں پتہ ہے نکرہ ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں یا ایھا الکافرون, جب قرآن کہتے ہیں یا ایھا الکافرون, تو یہ پکارا جا رہا ہے, تو یہ خود بخود جو ہے یہ معرفہ بن جاتا ہے. یہ آگے کی ڈیٹیل ہے, لیکن میں نے ایسے ذکر کر دیا. بس یاد رکھیے کہ جب جس طریقے سے بھی کسی کو پکارا جائے, چاہے وہ نکرہ ہو چاہے وہ معرفہ, ہم کہیں اے احمد, تو اے احمد, احمد تو ہے ہی معرفہ, لیکن ہم کہیں اے لڑکے, اے آدمی, اے بچے, تو جس طرح سے بھی کسی کو پکارا جائے, پکارا جانے والا شخص جو ہوتا ہے وہ
منادا ہوتا ہے اور وہ معرفہ بن جاتا ہے ایون دو وہ عام حالات میں نکرہ ہی کیوں نہ. جیسا میں نے یہاں لکھا تھا اے لڑکے, تو کیونکہ اے لڑکے ہم پکارنے کے لیے کہہ رہے ہیں یعنی یا ولدو, تو ولد جو ہے یا لڑکا جو ہے یہ نکرہ نام ہے, یہ معرفہ نہیں ہے, رائٹ. تو یہ خود بخود پکارے جانے کی وجہ سے یہ معرفہ بن جاتے ہیں. یہ بھی آسان سی چیز تھی اس لیے اس کے میں نوٹ دی. اب ہم آتے ہیں یہ نمبر اس ٹاپک پہ, اس میں موصولہ. اس میں موصولہ جو ہوتے ہیں یہ اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نا وہ جو کہ, میں نے کہا کہ یہ بچے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں, تو یہ جو کہ جو لفظ اردو میں ہم کہتے ہیں نا جو کہ, تو یہ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, دو سینٹنس کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے گا, تو انہیں ہم کہتے ہیں اس میں موصولہ. یہ اس میں موصولہ کی ایک بہت سمپل سی تعریف ہے کہ جب دو سینٹنس کو ہم ملانا ہوتا ہے تو ہم اس میں موصولہ یوز کرتے ہیں. اس میں موصولہ کا ایک پورا چارٹ ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس میں ضمیر کا پورا چارٹ ہے, اس میں اشارہ کا پورا چارٹ ہے, اور اس میں موصولہ کا ایک پورا چارٹ ہے. یہ 3 چارٹ میں آپ لوگ کو دوں گی, وہ آپ لوگ کو یاد رکھنے. تو ابھی یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ اس میں ضمیر ساری کی ساری معرفہ. تو ابھی یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بس صرف یہ ٹاپک ہے کہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ کیا چیز معرفہ ہے اور کیا نکرہ ہے. تو اس میں ضمیر ساری معرفہ ہوتی ہیں, اس کا چارٹ آپ لوگ کو یاد کرنا ہے. اس میں اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں, اس کا آپ کو چارٹ یاد کرنا ہے. اس میں موصولہ سارے معرفہ ہوتے ہیں, یہ اس کا آپ لوگ کو چارٹ یاد کرنا. اور اس میں موصولہ ہم قرآن میں اتنا پڑھتے ہیں الذین اولئک ہؤلائی, یہ سارے اس میں موصولہ ہے. تو ان کی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سب کے چارٹ ہوں گے. اچھا, منادا کے حوالے سے ایک بات بھی بتا دوں کہ عربی میں عام طور پہ یا کر کے پکارا جاتا ہے. جس کسی کو بھی پکارا جاتا ہے عام طور پہ یا کر کے پکارا جاتا ہے, یا ایوہا کر کے. قرآن میں آپ کو نظر آتا ہوگا نا یا ایوہا, یا ایتوہا, عورتوں کے لیے آتا ہے ایتوہا, یا ایتوہا نفس مؤنث ہوتا ہے نا. تو عام طور پہ عربی میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد آنے والا اسم, خاص طور پہ اس کے بعد آنے والا اسم کیونکہ نکرہ ہوتا ہے, یا کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ عام طور پہ نکرہ اسم آتا ہے گا, تو وہ خود بخود معرفہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ یا لگ جاتی ہے اس کے ساتھ. تو یا جو ہے وہ حرف ہے جو پکارنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے, اردو میں ہم بہت سے استعمال کرتے ہیں, ارے اوے اے, اردو کے الفاظ یہ ہیں گے. تو ارے اوے جو کوئی بھی الفاظ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں گے, اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا ایون تو وہ نکرہ ہوگا لیکن پکارا جانے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں, اس میں موصولہ ہو گیا ہمارے پاس. تو ہم نے اب تک کیا کیا کر لیا ہے, ہم نے اس میں علم کر لیا, اس میں علم معرفہ, اس میں ضمیر معرفہ, اس میں اشارہ معرفہ, کوئی اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا جائے وہ معرفہ, منادا معرفہ, اس میں موصولہ معرفہ. اب آگے مضاف الی المعرفہ, اب یہ لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ آئی ہوپ سو کہ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن یہ ذرا تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ لوگ کو کیونکہ آگے ہم یہی چیز سیکھیں گے. یہ پورا مضاف الی المعرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ the word before of, یعنی مضاف الی المعرفہ کون سے ہوتا ہے, جو وہ ورڈ جو آف کے بعد آتا ہے. if the word before of is proper, یعنی آف سے پہلے جو ورڈ ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا بک آف احمد, میں نے اس میں ایگزامپل دو دی, I will try my best, بک آف احمد. ٹھیک ہے, انگلش میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ اردو میں سمجھانا ذرا آپ لوگ کو مشکل لگے گا. اب میں نے کہا دا ورڈ بفور آف, تو آف سے پہلے ہمارے پاس بک ہے. ٹھیک ہے, بک, یہ معرفہ ہوگا اگر if the word after of is proper, اگر یہ پراپر ہوگا, اگر یہ ورڈ پراپر ہوا, اگر یہ ورڈ پراپر یعنی آف کے بعد والا اسم اگر پراپر ہے تو یہ آٹومیٹک پراپر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہاؤس آف اللہ, ہاؤس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہاؤس عربی میں کیا ہوتا ہے, بیتن, رائٹ, بیتن ہوتا ہے نا ہاؤس, نکرہ ہے, 2 پیش پڑے ہوئے نکرہ ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں ہاؤس آف اللہ, ٹھیک ہے, تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ اب ہاؤس جو ہے یہ نکرہ ہوگا یا معرفہ. تو ہم چیک کس طرح سے کریں گے, ہم چیک کریں گے آف کے بعد والا اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اگر یہ معرفہ ہے تو یہ آٹومیٹک معرفہ ہو جائے گا. تو اللہ جو ہے ہمیں پتہ ہے پراپر ہے, اللہ جو ہے پراپر ناؤن ہے نا,
تو کیونکہ آف کے بعد والا اسم، آف کے بعد والا اسم پراپر ہے، اس کی وجہ سے ہاؤس آٹومیٹک معرفہ ہو جائے گا، یعنی ہاؤس آٹومیٹک نکرا سے معرفہ ہو جائے گا، جبکہ بیتون ہمیں پتہ ہے نکرا ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز بس آپ لوگ کو یہ چیز نا ذہن میں رکھنی ہے، اس کے ہم نے یہ چیز اس طرح کی کوئی چیز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس تھا، میں اردو میں بھی سمجھاتے تھے، کتاب احمد، کتاب احمد. تو پہلا اسم جو ہے نا کتاب، بک، کتابن، عربی میں کیا ہوتا ہے کتابن، یہ بیسیکلی کتابن معرفہ ہوتا ہے. لیکن احمد کیونکہ معرفہ ہے تو احمد کی وجہ سے یہ خود بخود معرفہ ہو جائے گا. یہ چیز میں بھی ابھی آپ لوگ کو اتنے اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں پر ہمیں صرف یہ ساتوں کے ساتوں نام پکے ہونے ضروری ہیں کہ یہ چیزیں معرفہ ہوتی ہیں گی. اب ہم نے کوئی اسم لیا اور ان سب میں چیک کر لیا اس اسم کو، وہ اسم یہاں پر کہیں بھی اس نے فال نہیں کیا. مثال کے طور پہ ہم ایک اسم لے لیتے ہیں، کون سا اسم لیتے ہیں، آیتن. میں نے ایک اسم لیا آیتن، اور مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے دیکھوں گی کہ یہ اس کو پہلے کلیئر کر دوں. میں نے ایک اسم لیا ہے، میں نے آگے ایگزامپل بھی دی ہوئی، انہیں میں سے چیک کر لیتے ہیں. چلیے، یہ ہمارے پاس غلامن، پہلا اسم میں نے غلامن لیا ہوا تھا، اسی کو چیک کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسم تھا غلامن، اور ہمیں کیا چیک کرنا ہے، ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اسم غلام جو ہے، غلامن، یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ہم کیسے چیک کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے اس میں علم تو نہیں ہے، یعنی کوئی خاص نام تو نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں غلام، تو غلام سے ہمیں کوئی خاص کیریکٹر ذہن میں آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم نے فرض کر لیا، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد علی جناح. ٹھیک ہے، جب ہم محمد علی جناح کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص پرسنالٹی ذہن میں آتی ہے، رائٹ. ایک خاص، ایک اونلی ون پرسن ذہن میں آتا ہے، رائٹ. تو ہم دیکھیں گے کہ غلام سے ہمارے ذہن میں کوئی خاص شخص آ رہا ہے، کوئی پراپر ناؤن آ رہا ہے؟ نہیں. ہم نے کہا اس میں علم نہیں ہے. پھر ہم نے کہا اس میں ضمیر، اس میں ضمیر تو نہیں ہے. تو اب ہم چیک کریں گے کہ یہ اس میں ضمیر، میں آپ لوگ کو اس میں ضمیر سے بھی متعارف کرا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے نیچے سب سے نیچے اسی کے چارٹ دیے ہوئے ہیں. ہم پھر جا کے چیک کریں گے کہ اس میں ضمیر تو نہیں ہے. یہ ہے ہماری ضمائر، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چارٹ آپ لوگ کو چارٹ دوں گی. تو یہ ہمارے ضمائر ہیں. ضمائر کیا ہیں؟ یہ عربی کے ہیں. یہ ہم ایک دن صحیح سے ان ضمائر کو پڑھیں گے. آج اتنا ٹائم نہیں ہے، صرف یہ چارٹ ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر سکے تو یاد کر لیں. تو یہ ہے اس میں ضمائر، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ ضمیریں ہیں. دیکھیں، ہوا کا مطلب ہوتا ہے انگلش والا ہی، اردو میں ہم کہتے ہیں وہ ایک مذکر، ہی ہمیں پتہ ہے مذکر ہوتا ہے. تو انگلش والے آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو اردو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائیں گے. ہما کا مطلب ہوتا ہے، یہ ہما اور ہما دونوں سیم ہے غائب میں، یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے غائب جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. غائب جو ہوتا ہے نا وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مخاطب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہو. اور یہ جو ہوتا ہے متکلم جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے، یعنی ہم خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن. تو یہ پورا چارٹ ہے. تو ہم نے چیک کیا کہ کیا غلامن ہے اس میں کہیں، ان ساروں میں کہیں ہمیں غلامن دکھ رہا ہے؟ نہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نانو. اس میں ہمیں کہیں غلامن نہیں دکھا. تو ہم نے کہا کہ نہیں بھی غلامن تو اس چارٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اسماء ضمیر چیک کر لیے. تیسرا ہمارے پاس کیا تھا؟ اسماء اشارہ. تو ہم اب یہ چیک کریں گے کہ غلامن ہمارا جو ہے اسماء اشارہ میں تو نہیں آتا ہے. تو اب ہم اچھا، اشارے جو ہوتے ہیں نا، اشارے دو طریقے کے ہوتے ہیں، اردو میں بھی اور ہر زبان میں اشارے دو طریقے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی قریب میں کوئی چیز رکھی ہوگی، ہم کسی بچے کے بیٹا یہ قلم اٹھا دو. اگر کوئی دور رکھا ہوں گے تو ہم وہ قلم اٹھا دو. تو اشارے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں قریب کے، ایک ہوتے ہیں دور کے. ٹھیک ہے، ایک تو قریب کے جو ہوتے ہیں، بعید اردو کا لفظ ہے، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، بعید. تو ایک اشارے ہوتے ہیں بعید، دور کے، فور. ایک ہوتے فور، دور کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اشارہ جو ہمارے پاس ہے، اس میں اشارے جو ہیں
یہ اس میں اشارہ, ٹھیک ہے. اور اس میں اشارہ جو ہے ان کو ہم پوائنٹر ورڈز بھی کہتے ہیں, پوائنٹر ورڈز, کیونکہ ہم پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کسی چیز کو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ پوائنٹرز بھی کہلاتے ہیں, یا پوائنٹر ورڈ لکھنا تھا مجھے, پوائنٹرز ہم اتنا رکھ لیتے ہیں کہ انہیں ہم پوائنٹرز. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں گے غلامن اس میں کہیں پر ہے, کہیں ہمیں غلامن دکھ رہا ہے, ذالکا ذالکا ذالکا, ان کو میں ایکسپلین کر دوں گی بعد میں, آج تو مجھے نہیں لگتا ٹائم ہوگا, لیکن سب کو میں ایکسپلین بھی کر دوں گی. تو اس پورے میں ہم نے سب جگہ دیکھا ہمیں کہیں غلامن نہیں نظر آیا, تو اس کا مقصد ہے کہ جو پوائنٹرز ہیں دور کے ان میں غلامن نہیں ہے گا, تو اس کا مقصد ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں گے, اس میں تو اس ٹیسٹ میں تو یہ نہیں آ رہا. ہم آتے ہیں اب جو قریب کے اشارے, یہ ہیں ہمارے قریب کے اشارے. ہم اس سب میں چیک کریں گے کہ ان قریب کے اشاروں میں کہیں پر ہم کو غلامن نظر آ رہا ہے, ہمیں ان اشاروں میں کہیں غلامن نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے پروناؤن چیک کر لیے, اس میں ہمیں کہیں غلامن نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد ہم نے سارے پوائنٹرز چیک کر لیے, اس میں ہمیں نہیں نظر آیا. اب ہمارے پاس کیا چیز رہتی ہے, ایک ہمارے پاس رہتی ہے اسماء موصولہ. ہم اسماء موصولہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اسماء موصولہ میں تو کہیں نہیں ہے, تو یہ اسماء موصولہ کا چارٹ ہے. ان ساروں کو میں کسی دن ایکسپلین کر دوں گی, ان سارے چارٹس کو, ابھی آج تو ان کا ٹائم نہیں بچے گا. اس میں دیکھا الذی, اللتی, اللذانی, اللتانی, سارے یعنی الذی, اللذانی, اللذین, اللتی, اللتانی, اللتین, اللاتی, اللاتی, کہیں پر ہم کو اس میں غلامن نہیں نظر آیا. اس کا مقصد ہے کہ غلامن جو اس میں بھی نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو چیزیں, جو باقی جو ٹیسٹ رہ گئے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا کیا رہ گیا ہمارے پاس, ہم نے کیا کیا چیک کر لیا اور ہمارے پاس کیا کیا رہ گیا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا چیک کر لیا, ہم نے چیک کر لیا اس میں علم چیک کر لیا, غلامن نہیں. اس میں ضمیریں چیک, ضمائر ہم نے جا کے ہوا ہما ہم چیک کر لیا, اس میں ہم کو غلامن نہیں دیکھا. پھر ہم نے اس میں اشارہ چیک کر لیا, ھذا ذالک اولئک, اس میں نہیں دکھا. معرف باللام تو وہ ہے ہی نہیں, ال تو لگا ہی ہوا نہیں ہے, یہ بھی ہٹ گیا. پھر ہم نے اس میں موصولہ بھی چیک کر دیا. منادا, ہم اس کو پکار بھی نہیں رہے, ہم کہتے ہیں یا غلامو, تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ معرفہ بن جاتا. ہم نے کہا پکار بھی نہیں رہے. مضاف الی المعرفہ بھی نہیں, کیونکہ مضاف الی المعرفہ میں 2 ورڈز ہوتے ہیں, منیمم 2 ورڈز ہوتے ہیں. مضاف الی المعرفہ جو ہے اس میں منیمم جو ہے 2 ورڈز ہوتے ہیں, جیسے یہ ہم نے لکھے تھے, یہ ہے مضاف الی المعرفہ, کیونکہ 2 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد ہے کہ ان میں پورے ٹیسٹ جو ہمارا یہ تھا, اس پورے ٹیسٹ میں وہ فیل ہو گیا. ہم نے یہاں سے چیک کرنا شروع کیا, غلامن جو ہے ان پورے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اس کا مقصد یہ کہ یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ نکرہ ہے. اس طرح سے ہماری اس کو چیک کریں گے. تو ابھی کیونکہ بالکل بیسک ہے, آپ لوگ کو یہ سارے ساتوں یاد نہیں ہیں. جب آپ لوگ کے ذہن میں یہ ساتوں ہوں گے تو خود بخود بغیر کسی پرابلم کے آپ لوگ کسی بھی اسم کو پہچان لیں گے کہ یہ نکرہ ہے یا یہ نکرہ نہیں ہے, یہ معرفہ ہے یا یہ معرفہ نہیں ہے. اچھا, اب ہمارے پاس 7 منٹس سے 7 منٹس میں میں حیران ہوں کہ پچھلا جو میں نے آپ لوگ کو پڑھایا تھا اس کے آپ لوگ کے پاس کوئی کوسچن نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو لگتا تھا اس کے حوالے سے آپ لوگ کے پاس کوسچنز ہوں گے, لیکن نہیں ہے. تو اچھی بات ہے, آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا. اس کا مقصد اب میں آپ لوگ کو کوئک سا کرا دیتی ہوں, یا آپ لوگ میں سے کوئی آ کے کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا بول کے مجھے اپنا نام بتا دے, کیونکہ اس وقت میں دیکھ نہیں رہی کہ کون کون حاضر ہے. السفینہ, غلام کا تو ہم نے کر لیا, غلام ہمیں پتہ چل گیا. کوئی اور آنا چاہ رہا ہے سفینہ کو کرنے کے لیے؟ میں کروں؟ جی, السفینہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ السفینہ معرفہ ہے. کیوں؟ الف لام لگا ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی, الف لام کی وجہ سے. کوئی اور آئے گا؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا بھی جی معرفہ ہے. اچھا, جس نے دوبارہ کسی اور نے بولا نا وہ نیکسٹ آ جائے. معرفہ کیوں معرفہ ہے یہ پروناؤن نا, یہ پروناؤن ہے, یہ ضمیر ہے, پروناؤن ہے. بالکل ٹھیک. نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ جی, الولد, یہ بھی معرفہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں ال لگا ہوا ہے. کریکٹ. نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ الذی. یہ بھی معرفہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اسم موصولہ ہے. یہ موصولہ ہے. گڈ, الحمدللہ. اچھا, المومنون. یہ بھی معرفہ ہے. کیوں؟ ال لگا ہوا ہے. ال لگا ہوا ہے. گڈ. مریم, یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ بھی ہے. معرفہ ہے. کیوں؟ معرفہ کیونکہ یہ نام مریم ہے.
ہاں Proper علم noun. رائٹ، یہ پراپر ناؤن ہے، بالکل صحیح. یہ رجلو، اس میں رجلو کا پوچھ رہی ہوں. رجلو معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے، یا لگا تو پھر معرفہ ہے. یا لگا ہے تو معرفہ ہے. رجلن جو ہوتا ہے، بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ رجلن جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن یا کی وجہ سے یہ معرفہ بن جائے گا. یہاں پہ اس کو پوچھا جا رہا ہے. بالکل یہ منادہ ہے، یا کی وجہ سے یہ ہمارا منادہ بن گیا ہے. منادہ جتنے بھی ہوتے ہیں منادہ وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. وجوہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ کون بتائے گا؟ نکرہ. نکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو پورے ٹیسٹ میں سے گزاریں گے نا، پورے ٹیسٹ میں سے، تو یہ اس پورے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا، بالکل جیسے غلامن فیل ہو گیا تھا. تو کیونکہ یہ پورے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو ہم نے اس کو نکرہ ڈکلیئر کر دیا. الکتاب نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ. کیوں؟ ال لگا ہے. ال لگا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. کتاب زیدن، ہو سکتا ہے کہ کتاب زیدن آپ لوگ کو سمجھ نہ آ سکے، اگر آتا ہے تو بتا دیں. جی معرفہ ہے، یہ مضاف مضاف علیہ. او یس، یہ مضاف مضاف علیہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں مضاف مضاف علیہ. بس ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جو یہ والا اسم اگر معرفہ ہوتا ہے نا، دو اسم ساتھ ساتھ لکھے ہوئے، ان کی خاص پہچانیں ہم وقت کے ساتھ سیکھیں گے. یہ دو اسم ساتھ ساتھ لکھے ہوئے کیونکہ یہ معرفہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. یا ہم کہہ دیں کہ آف سے پہلے والا اسم معرفہ ہو جاتا ہے اگر آف کے بعد والا اسم معرفہ ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے، آف کے بعد والا اسم اگر معرفہ ہوتا ہے، آف کے بعد والا اسم معرفہ ہوتا ہے تو آف سے پہلے والا اسم آٹومیٹک معرفہ ہو جاتا ہے. جو کتابو ہے یہ معرفہ ہے. نار اللہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آف سے بعد والا اسم معرفہ ہے. آفٹر آف کیونکہ معرفہ ہے تو بیفور آف بھی معرفہ خود بخود ہو گیا. یہ دابو کس لیے بن گیا. الیتیمو معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. کیوں؟ ال کی وجہ سے. ال کی وجہ سے. یہ ال کی وجہ سے معرفہ ہے. میرے خیال میں سارے ورڈز ہو گئے، ان کو ڈیلیٹ کروں تاکہ سمجھ آ سکے کہ کتنے رہ گئے. اچھا ابھی ایک دو اور رہتے ہیں، ایک اور رہتا ہے. ذالکہ. ذالکہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے. تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ جو آخر کے اس میں چار چارٹ دیے ہوئے یاد نہ ہو، ابھی یاد نہیں ہوگے، لیکن ایک تھوڑا سا کانسیپٹ ہو جائے کہ یہ ایسے اس میں اشارہ ہوتے ہیں، ایسے اس میں نکرہ ہوتا ہے، ایسے اس میں موصولہ ہوتے ہیں، تو ایک آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بھی آپ لوگ کا اب یاد رکھیے گا. آپ لوگ کو یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے، میں نے کرا دیا، لیکن یہ ہوم ورک ہے اور آپ لوگ پلیز مجھے سینڈ کیجئے گا. کافی ساری بہنوں نے مجھے ہوم ورک سینڈ کیا تھا تو ان کا میں نے تقریباً سب کا چیک کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب میں چھوٹے سے سیل پہ چیک کر رہی ہوتی نا تو کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے میں نے اس پورے ہوم ورک کو شروع میں بھیج دیا آپ لوگوں، تاکہ آپ لوگ اپنا میچ بھی کر لیں اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو چیک کرنے میں مجھ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نیچے جو ہے یہ ایک پیج اور آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے. اس میں نے آپ لوگ اب دیکھیں آپ لوگ نے کیا کیا پڑھ لیا اب تک. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اعراب پڑھ لیا. میں آپ لوگ کو ریپیٹ کراتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا. ہم نے اعراب پڑھ لیا کہ کوئی اسم رفع نصب جر کس طرح سے نظر آتا ہے، رفع کیسے نظر آتا ہے، نصب کیسے نظر آتا ہے اور جر کیسے نظر آتا ہے. پھر ہم نے اس کے علاوہ اعراب کے علاوہ ہم نے عدد پڑھ لیا. عدد میں ہم نے کیا پڑھ لیا کہ ایک اسم واحد کیسا ہوتا ہے، مثنیٰ کیسا ہوتا ہے، اور جمع کون سی ہوتی ہے. جمع ہم نے 3 پڑھی، ایک جمع مذکر پڑھی، ایک جمع مؤنث پڑھی اور ایک جمع مکسر پڑھی گی. پھر ہم نے اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے جنس بھی پڑھ لیا. جنس میں ہم نے پڑھ لیا جنس مؤنث ہوتی ہے یعنی فیمینن ہوتی ہے، اور جنس مذکر ہوتی ہے یعنی میسکولین ہوتی ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا. اور لاسٹ ہم نے آج پڑھ لیا وسعت یعنی ٹائپ. رائٹ، آج ہم نے ٹائپ بھی پڑھ لی کہ ٹائپ 2 طریقے کی ہوتی ہیں کہ یا تو وہ معرفہ ہوتی ہے یعنی یا تو پراپر ہوتی ہے، اور یا وہ نکرہ ہوتی ہیں یعنی وہ کامن ہوتی ہیں. اسم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے 4 چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیا کیا؟ اعراب،
عدد، جنس اور وسعت، یہ 4 چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں یہ 4 چیزیں پتہ ہیں تو ہم کسی اسم کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور آج ہم نے یہ چاروں چیزیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں. تو میں نے جو یہ ہوم ورک یہ والا دیا ہوا، اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اسم چاروں پہلوؤں سے. اب ایک تو میں نے لکھ دیا، ایک دوسرا اور میں 1 منٹ میں آپ لوگ کو کرا دیتی. نہیں، ٹائم اوور ہو گیا گا، میں یہاں پہ کلاس ختم کرتی ہوں. یہ ہوم ورک ہے، دس از ہوم ورک. آپ لوگوں نے جتنا آپ لوگ اپنی کوشش کر سکتے ہیں اس ہوم ورک کو کرنے کی، آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے. جو غلطی ہوگی انشاءاللہ میں وہ آپ لوگ کی کریکٹ کر دوں گی. تو میں اس کو ایک دفعہ واضح طور پہ بتا دوں، لکھ دوں اس کے اوپر کہ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. یہ ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے والا پیج جو میں آلریڈی کرا چکی ہوں آپ لوگ کو، یہ ہوم ورک ہے. یہ 2 ہوم ورک ہے. یہ ہوم ورک نمبر 1 ہے، یہ والا ہوم ورک نمبر 1 ہے، اور یہ ہوم ورک نمبر 2 ہے. تو آپ لوگوں نے یہ سارا کرنا ہے. اور تھرڈ جو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ یہ چاروں چارٹ جو نیچے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چاروں چارٹ آپ لوگ نے کر لینے. اس کے علاوہ اپنا یہ جو ہوم ورک ہے، یہ جو لاسٹ ہوم ورک تھا، اس کے آنسرز جو ہیں یہ آپ لوگوں نے چیک کرنے. تو انشاءاللہ ہم اپنی یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سربت، جی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ چارٹ یاد کر لیں، آپ نے لنک آلریڈی بھیجا ہوا ہے گروپ میں؟ وہ جو نہیں، میں نے گروپ میں لنک نہیں بھیجا ہوا ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پورا، یہ میں نے اتنا بتا دوں. میں ایک سیکنڈ دے مجھے ذرا. میں یہ کہہ رہی تھی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے میں نے پہلے تو میں سارے جو لیسن تھے میں آپ لوگ کو لنک بھیجتی تھی، لیکن اب یہ میں نے ڈائریکٹ جو ہے نا یوٹیوب پہ ڈال دیے گے. تو اب آپ یہ والی بک جو ہے یہ نوٹ سارے اس میں یہ آلریڈی سب کچھ اس پہ یوٹیوب پہ آپ لوگ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جی. میں یوٹیوب پہ کیسے ہم کیا لکھیں گے تو ملے گا؟ کیا لکھیں گے؟ اچھا میں آپ لوگ کو لنک بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ دیکھ لیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.